باب الدعاء فی الرکوع۔ حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبہ عن منصور عن ابی الضحیٰ عن مسروق عن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعہ وسجودہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب کو عنوان دیا ہے الدعاء فی الرکوع۔ جب آدمی نماز میں رکوع میں جائے تو نماز کی حالت میں، رکوع کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا۔ ظاہر ہے نماز میں جب آدمی رکوع کرتا ہے تو اس میں تسبیح تو کرتا ہے سبحان ربی العظیم، لیکن سبحان ربی العظیم کے ساتھ اپنے لیے دعا کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عنوان دیا کہ رکوع میں اپنے لیے دعا بھی کر سکتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلم شریف میں ایک روایت آتی ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، رکوع میں اپنے رب کی خوب تعظیم بیان کرو۔ وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِيهِ الدُّعَاء، اور سجدوں میں خوب دعا مانگو۔ تو اس روایت سے یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ شاید رکوع میں دعا مانگنا صحیح نہیں، رکوع میں تو صرف اللہ کی تعظیم کے الفاظ کہے جائیں اور سجدے میں دعا کی جائے۔ تو امام بخاری نے یہ باب قائم کر کے بتا دیا کہ اس روایت سے یہ معنی نہ لیا جائے کہ رکوع میں اگر دعا کریں گے تو وہ ناجائز ہوگی۔ البتہ رکوع میں اگر کوئی آدمی تعظیم کے الفاظ کہے اور سجدے میں تعظیم اور تسبیح کے الفاظ کہنے کے بعد دعا کر لے تو یہ بہتر ہے، لیکن اگر کسی نے رکوع میں بھی دعا کر لی تو کوئی حرج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے رکوع میں بھی دعا کرنا ثابت ہے۔ حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبہ عن منصور عن ابی الضحیٰ عن مسروق عن عائشہ۔ سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں اور سجدے میں یہ جملہ کہتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک۔ اب یہ جو الفاظ ہیں نا سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، یہ تسبیح کے الفاظ ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، وہ بھی روایات سے ثابت ہیں، اور سبحانک اللہم ربنا کوئی کہے گا تو یہ بھی صحیح ہوگا، چونکہ مقصد یہاں پر یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح بیان کرنا۔ البتہ تسبیح کے بعد اور حمد کے بعد اپنے لیے دعا کرنا اللہم اغفر لی، اے اللہ میری بخشش فرما، یہ دعا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی رکوع میں۔ لہٰذا کوئی آدمی اگر رکوع میں اپنی بخشش کے لیے دعا کر دے تو یہ بھی صحیح ہے، اور کبھی کبھی یہ دعا بھی یاد رکھ لینی چاہیے اور کبھی کبھی رکوع میں پڑھنی چاہیے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل زندہ ہو جائے ہماری نمازوں میں۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیں، ہماری جو یہ نماز کی کتابیں ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے مسائل لکھے ہوئے ہوتے ہیں، نماز کا طریقہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اس میں ایک قول کو بیان کیا ہوا ہوتا ہے جو جمہور کا متفقہ نظریہ ہوتا ہے، اور وہ اس لیے وہی لکھا ہوا ہوتا ہے تاکہ ہر عام آدمی اس کو یاد کر لے اور اس کو پڑھے۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اس کے علاوہ اگر کوئی چیز پڑھیں گے تو وہ صحیح نہیں ہوگی، چونکہ احادیث کے ذخیرے میں بہت ساری دعائیں، بہت سارے چیزیں جو ہے نا احادیث میں ملتی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں، مختلف مقامات میں، مختلف نمازوں میں پڑھی ہیں۔ لہٰذا کوئی آدمی اگر سبحان ربی العظیم کی جگہ پڑھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا پڑھے تو کوئی دوسرا ساتھ سن لے تو وہ کہے دیکھیں جی اس کی تو نماز ہی نہیں ہوتی،
سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں اور اس نے کچھ اور پڑھ لیا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ دعائیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ ایسے ہی جب کبھی ہم نماز جنازہ میں ہوتے ہیں تو وہاں پر ایک مخصوص دعا ہے اللہم اغفر لحینا و میتنا، وہ دعا پڑھتے ہیں، اور عام طور پر جنازہ پڑھانے والے علماء بھی وہی دعا پڑھتے ہیں، حالانکہ اس میں میت کے متعلقہ کوئی چیز نہیں ہے۔ جو میت ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہوتی ہے اس کے متعلقہ تو کوئی دعا نہیں ہے، یہ تو جامع اور عمومی دعا ہے، اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، حاضر المیت کی تو اس میں بات ہی نہیں ہے۔ تو وہاں کے لیے الگ متعین میت کے لیے دعائیں بھی احادیث میں موجود ہیں، وہ دعائیں یاد ہونی چاہیے اور امام صاحب کو وہ دعائیں پڑھنی چاہیے تاکہ جنازہ تھوڑا لمبا بھی ہو، کیونکہ جو لوگ بہت زیادہ جلدی کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں وہ تھوڑی دیر جنازے میں رکیں تو صحیح نا، کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں ٹائم دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ جی جنازہ جلدی جلدی پڑھیں ہم بھاگیں، ہوتے بھی بے وضو ہیں الو کے پٹھے۔ تو اب ایسی صورت میں امام صاحب زیادہ دعائیں یاد کریں اور زیادہ پڑھیں تاکہ ان کی کمر زیادہ دکھے اور ان کو پتہ چلے کہ اللہ کے سامنے کس طرح کھڑا ہونا چاہیے۔ اور عام مسلمانوں کو بھی یہ جو ہمارا دور ہے نا، اس میں علم حاصل کرنے کے بڑے ذرائع ہیں، ہمیں زیادہ سے زیادہ دعائیں یاد کرنی چاہیے اور وہ دعائیں پڑھنی چاہیے تاکہ ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں اور اللہ کی تعریف اور حمد کرنے والے اچھی طرح سے بن سکیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا بات کا کہ وہ جو کتاب میں ایک بات لکھی ہوئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہوتے ہیں، اور اگر وہ کوئی اور قول پر عمل ہو رہا ہے یا کسی اور حدیث پر عمل ہو رہا ہے تو وہ غلط نہیں ہوتا۔ لہذا رکوع میں اگر کوئی آدمی دعا اپنی بخشش کے لیے دعا کر لے تو یہ سنت سے ثابت ہے۔ باب ما یقول الامام ومن خلفہ اذا رفع رأسہ من الرکوع، یہاں اس باب میں امام بخاری یہ بیان کرنا چاہتے ہیں امام اور مقتدی جب رکوع سے سر اٹھائیں، جس کو ہم کہتے ہیں قومہ، رکوع سے سر اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد کھڑے ہوتے ہیں، پھر سجدے میں جاتے ہیں، تو رکوع سے سر اٹھانے کے بعد امام کیا کہے اور مقتدی کیا کہے۔ اس روایت میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے، جو اس میں یہ ہے کہ امام کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ساتھ کہے ربنا ولک الحمد، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع سے اٹھتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہتے اور ربنا ولک الحمد بھی کہتے، لہٰذا امام بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے اور ربنا لک الحمد کہے، اور مقتدی بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہے۔ اس مسئلے میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک علیہم الرحمہ یہ دونوں بڑی شخصیات ہیں اور اماموں میں بڑے امام ہیں، یہ امام اعظم کا پہلا نمبر ہے اور امام مالک کا دوسرا نمبر ہے، یہ بڑے دو امام ہیں، باقی سارے امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ سارے حضرات چھوٹے ہیں۔ تو یہ دونوں حضرات کہتے ہیں کہ رکوع سے سر اٹھانے کے بعد کی جو دعا ہے، جو الفاظ ہیں، وہ تقسیم ہے مقتدی اور امام کے درمیان، اور وہ یہ ہیں کہ امام کہتا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ اور مقتدی کہتا ہے ربنا لک الحمد۔ وہ اگلے باب میں باقاعدہ موجود ہے۔ البتہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طریقے سے امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو یوسف، امام محمد، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ امام دونوں الفاظ کہے گا، سمیع اللہ لمن حمیدہ اور ربنا لک الحمد دونوں کہے گا۔ بہرحال اگر امام دونوں کہہ دے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، مقتدی بھی دونوں چیزیں کہہ دے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ ان کا تعلق نماز کے فرائض سے نہیں ہے، یہ دعائیں ہیں اور یہ اللہ کی جو ہے نا تعریف کے جملے ہیں، ان کے کہنے سے نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قال سمیع اللہ لمن حمیدہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے قال اللہم ربنا ولک الحمد، اور ساتھ یوں بھی کہتے اللہم ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب تیرے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ وکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا رکع و اذا رفع رأسہ یکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے یا رکوع سے سر اٹھاتے تو تکبیر کہتے، اذا قام من السجدتین، اور جب دونوں سجدوں سے اٹھتے قال اللہ اکبر، پھر بھی اللہ اکبر کہتے۔
باب فضل اللہم ربنا ولک الحمد، اس باب میں یہ جو جملہ ہے نا اللہم ربنا ولک الحمد، اس کی فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ ظاہر ہے جب ہم نماز میں جو جملے کہتے ہیں اس کی کوئی فضیلتیں بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ فضیلت کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات دماغ میں بٹھا لیں۔ ہمارے مسلمان زیادہ تر فضائل کے چکر میں پڑے رہتے ہیں۔ فضائل اور چیز ہے، فضیلت اور چیز ہے۔ اللہ رب العالمین نے کسی بھی عمل کی فضیلت اور اس کا درجہ بیان کیا ہے، وہ صرف اور صرف ہمارے حوصلے کے لیے، ہمیں تسلی دینے کے لیے۔ باقی مسلمان کو جو بھی عمل کرنا ہو وہ فضائل کو حاصل کرنے کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ فضائل کو حاصل کرنے کے لیے اعمال کرتے ہیں، ان کے اعمال دائمی نہیں ہوتے، وہ چھوٹ جاتے ہیں، چونکہ وہ منافق ہوتے ہیں۔ ان کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ پڑھیں گے تو ہمیں یہ ملے گا، لہٰذا ہمیں یہ ملنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے اس طریقے کا لالچ رکھنا کہ میں اللہ کا ذکر اس لیے کروں کہ اللہ مجھے اس کے بدلے میں یہ عطا فرمائے، یہ تو تجارت ہے، یہ تو تاجروں کا نظریہ ہے۔ عابد کا یہ نظریہ نہیں ہوتا۔ عبادت گزار کا نظریہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے اور میرا کام ہے کہ میرے لبوں پر اس کی تعریف ہو، اس کی حمد ہو، اس کی ثنا ہو، اس کی بڑھائی ہو، یہ میرا کام ہے، میری ڈیوٹی ہے بس۔ اب ہم اپنی ڈیوٹی نبھائیں کہ ہمارا یہ کام ہے، ہم اپنے رب کی تعریف کریں۔ ہم جب اپنی ڈیوٹی پوری کریں اس کے بدلے میں اللہ ہمیں جو مرضی دے الحمدللہ، کچھ بھی نہ دے تب بھی الحمدللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا کام ہے اپنے رب کی تعریف کرنا۔ تو اللہ رب العالمین یہ اللہم ربنا ولک الحمد کے بدلے میں کیا عطا فرماتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان فرمائی جو امام بخاری اس روایت میں بیان کرتے ہیں۔ حدثنا عبداللہ ابن یوسف قال اخبرنا مالک عن سمی عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قال الامام سمیع اللہ لمن حمیدہ، جب امام کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ فقولوا اللہم ربنا لک الحمد، تو تم یہ کہو کہ اے اللہ تو ہمارا رب ہے اور ساری تعریفیں کارسازی کی تیرے لیے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے اس حدیث میں باقاعدہ رسول اللہ نے تقسیم فرما دی کہ امام کہے گا سمیع اللہ لمن حمیدہ اور تم کہو گے ربنا لک الحمد۔ وہ جو پچھلی روایت ہے وہ اس وقت کی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تقسیم نہیں فرمائی تھی، یعنی نماز کے پہلے دور کی بات ہے۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرما دی، اور تقسیم میں یہی ہے کہ امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتا ہے اور مقتدی کہتا ہے ربنا لک الحمد۔ فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ، پس جس آدمی کا قول موافق ہو گیا قول الملائکتی، ملائکہ کے قول کے، غفر له ما تقدم من ذنبی، رب تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے جب امام کہتا ہے نا سمیع اللہ لمن حمیدہ، تو جتنے فرشتے ہوتے ہیں وہ سارے کہتے ہیں ربنا لک الحمد۔ مقتدیوں کو بھی کہا گیا کہ تم بھی کہو ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، دونوں طرح سے ہی ہے۔ جب یہ جملہ آدمی کہتا ہے، امام کہتا ہے نا ہمارے اللہ نے، سمیع اللہ سن لی اللہ نے، لمن حمیدہ اس آدمی کی حمد جس نے اللہ کے لیے حمد کی، حمد کرنے والے کی حمد اللہ نے سن لی۔ اور پھر مقتدی کیا کہتے ہیں اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ وہ حمد کرنے والے ہم ہیں۔ اسی طریقے سے ملائکہ بھی یہی کہتے ہیں۔ جب مقتدی کی حمد ملائکہ کی حمد کے ساتھ ملتی ہے، زمین سے لے کر عرش معلیٰ تک، سب سے نیچے انسان، پھر انسانوں کے اوپر ملائکہ، یوں تہ بتہ عرش معلیٰ تک کہتے ہیں اللہم ربنا لک الحمد، ایک آواز گونجتی ہے اللہ کے عرش کے پاس ان سب کی۔ اللہ فرماتے ہیں اچھا ان بشروں کی اور ملائکہ کی آپس میں قول کی موافقت ہو گئی، جس طریقے سے میرے ملائکہ عذاب جہنم سے آزاد ہیں، ان کا کوئی گناہ نہیں، میرے ان بندوں کو بھی بخش دو اور ان کے بھی گناہ معاف فرما دو، تاکہ ان کو بھی فرشتوں کی طرح پاک صاف کر دیا جائے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جتنے گناہ اللہ کی حمد اور اللہ کی تعریف پر بندے کے جھڑتے ہیں باقی کسی اور چیز سے نہیں۔ مثلا نماز پڑھتے ہیں، جب آدمی نماز پڑھتا ہے
نماز سے فارغ ہوتا ہے تو وہ اس طریقے سے پاک صاف ہوتا ہے جیسے ابھی ابھی نہر سے نہا دھو کر آیا ہے۔ چونکہ نماز میں اللہ کی بڑائی ہے، اللہ اکبر، سبحانک اللہم و بحمدک، الحمدللہ رب العالمین، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلیٰ، ربنا لک الحمد، یہ سب اللہ کی بڑائی ہے۔ اللہ رب العالمین جب بندے کی زبان سے اپنی بڑائی کے جملے اور اپنی تعظیم و تقدس کے جملے سنتے ہیں تو پھر اللہ اس کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی ذکر کرو تو ایسا ذکر کرو جس میں اللہ کی حمد ہو، اللہ کی تعریف ہو، اللہ کی ثنا ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنا آدمی ذکر کرتا جائے گا اس کی زندگی کے گناہ اس کی تسبیح حمد کے ساتھ معاف ہوتے جائیں گے۔ اب ہم سمجھیں کہ ہمارے بہت سارے گناہ ہیں، قیامت والے دن اٹھیں گے تو اللہ کہے گا ایک گناہ بھی نہیں ہے۔ فرشتے کہیں گے بھائی کیوں نہیں، ہم نے اتنے لکھے تھے۔ اللہ ان سے کہے گا تم نے لکھے تو تھے لیکن ساتھ میں نے یہ بھی کہا تھا مٹا بھی دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندے گناہ تو کرتے رہے لیکن جب میری حمد کرتے تھے، میری توحید، میری کارسازی کا ڈھنکا بجاتے تھے تو میں خوش ہو کر ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو فرشتوں کی طرح پاک کر دیتا تھا، لہذا وہ پاک ہیں۔ تو ہمیشہ یہ کہا کرو ربنا لک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد، اللہم ربنا لک الحمد۔ یہ جملہ بھی بڑا کمال کا ہے، اللہم ربنا لک الحمد۔ دیوانہ بن کر یہ جملہ کہنا چاہیے، نماز میں بھی اور نماز سے باہر بھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی حمد اور تعریف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں وہ نماز اور اس انداز کی نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت کامل درجے کی ہو۔